جن کا جذبہ حریت ہے، یقین کر لیں کاش اگر کوئی سمجھدار لوگ ہوں اس جذبہ حریت کو خود لوگوں میں پیدا کریں. جتنا جذبہ حریت ہوگا اتنے لوگ اعتراض کریں گے، چپ نہیں رہیں گے، اور یہ ایک چیک ہوگا غلط راستوں سے روکنے کا، پاور کے مس یوز کو روکنے کا، یہ چیک ہوگا. اور ہم اٹھیں اور اپنے جن کے اندر حریت کا جذبہ کے سر پہ گولی مار دیں، چپ کرا دیں، تم بول نہیں سکتے، بس ختم، جاؤ دنیا سے. ابھی ہم یہاں بیٹھے ہیں راحت ہیں، ان کے اوپر کیس بنے ہوئے ہیں. کیوں کیس بنے ہوئے ہیں؟ کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ ان کو حوصلہ دیتے ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے. ان کے جینون مسائل ہیں، ان کے جینون اعتراضات ہیں، وہ سننے چاہیے. اچھا، ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک وکیل ہے، وہ قاتل کا وکیل نہیں بنتا. جو جینون جس نے قتل کیا ہوتا ہے وکیل نہیں بنتا، کیونکہ قاتل کے بھی حقوق ہوتے ہیں اور رائٹس ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ مجرم کے بھی اس کے رائٹس ہی نہیں ہے، ختم ہے بالکل، وہ انسان نہیں رہا ہے. تو آپ کیا جو قاتلوں کی وکالت کرے گا، آپ کہیں گے یہ قاتل ہے؟ بلاخر کورٹ میں جائے گا، ان کے جملہ جو حقوق بنتے ہیں ان کو دفاع کرے گا، ان کی سپورٹ کرے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں لیکن پاکستان کا آئین تو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ آئیں، ان کے وکیل بنیں اور ان کا کیس لڑیں، اور ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہو جائے، کیونکہ اسلام ظالم کے ساتھ بھی ظلم کی اجازت نہیں دیتا. اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتا ہے، انتقام کی اجازت نہیں دیتا. ہم تو انتقام لے رہے ہیں لوگوں سے، اس بات کا انتقام کہ تم پاکستانی ہو، تم اس وطن میں پیدا ہوئے، اس خاک میں پیدا ہوئے، اس کی سزا ہے. ہم ابھی رات کو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان دنیا کے اندر وکلاء اور عدلیہ کا جو شعبہ ہوتا ہے بہت ہی باوقار ہوتا ہے، اس کی عزت اور احترام ہوتا ہے. کہاں گیا وہ عزت اور احترام؟ کدھر چلا گیا ہے؟ ان پر ابھی ایک اور کیس بنا دیا گیا ہے کہ انہوں نے فائرنگ کی ہے F6 پریس کلب کے ادھر باہر، اور ایمان مزاری صاحب نے ڈنڈوں سے مارا ہے خواتین کو. اب دیکھیں جن خواتین کو مارا ہے، اگر ان کو وزن دیکھیں، ان کو دیکھیں تو پھر آپ ان کو دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایک 40-45 خاتون بیٹی ہماری اس قابل ہے کہ ان کو ڈنڈوں سے مارے. یہ جو جیلی کیسز بنتے ہیں، کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہمارا روز جزا اور سزا پر یقین ہے؟ ایک دن ہم نے خدا کو جواب دینا ہے. یقین کریں، یوں لگتا ہے کہ خدا پر اور آخرت پر یقین ہی نہیں ہے جب اس طرح کے انسان کیسز دیکھتا ہے. تو جیلی قسم کے 6 مہینے بعد آپ ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں کہ ان کو ہر حال میں جیل میں ڈالنا ہے، اور جو 3 دن کا ہائی کورٹ سے ریلیف ملا ہے ان کو اپنے کیس کی جرح کرنے کے حوالے سے، ایک گواہ باقی بچا ہے. اتنی جلدی ہے آپ کو اس کیس کو نپٹانے کی؟ 3 دن کیا ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ دن ہے آپ کے 3 دن. میرے خیال میں یہ رویے خود عدلیہ کے لیے بھی نقصان دہ ہیں. ایک جو سافٹ پاور میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے عدالتی نظام پر ٹرسٹ اور اعتماد ہوتا ہے، یہ اگر ختم ہوتا چلا جائے گویا آپ کی سافٹ پاور ختم ہو رہی ہے. اور لوگ جب عدلیہ سے نا امید ہو جاتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھ میں قانون لے لیتے ہیں کہ ہم خود اپنا خود لے لیں گے. پھر جب انصاف نہیں ملتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر تشدد پیدا ہوتا ہے، انتہا پسندی پیدا ہوتی ہے، اور جنگل بن جاتا ہے معاشرہ. اس لیے میرے خیال میں جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے سراسر زیادتی ہے. یہ ہماری بیٹی ہے، ہمارا بیٹا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. میں گھر سے آ رہا تھا، راستے میں مجھے پتہ چلا کہ ادھر یہ ہے تو میں ادھر آ گیا ہوں. اور واقعاً ان کے سارے یہ اقدامات ہیں وہ قانون کے منہ کو چڑھا رہے ہیں، پاکستان کے عدل و انصاف کے منہ کو چڑھا رہے ہیں. ہمارے ایک استاد تھے، وہ کہا کرتے تھے، بہت بڑے فیلسوف تھے اور بڑے امام خمینی نے کہا کہ اس دور کا ابن سینا، برٹرنڈ رسل کے ساتھ ان کی کتابت بھی اور کتابیں بھی ہیں. تو وہ فرماتے تھے کہ جب کوئی آدمی ٹریفک کی ریڈ لائٹ کراس کرے تو اس کو روک کے چیک کرو کہ یہ اندھا ہے یا دیوانہ ہے. اس نے قانون کو اتنا حقیر اور چھوٹا کیوں سمجھا ہے؟ کیوں اس نے قانون کو پاؤں تلے روندا ہے؟ قانون اتنا مقدس اور محترم ہوتا ہے. آپ خالی ٹریفک کے قانون کی پابندی نہ کریں نا، ٹریفک نہیں چل سکتی. جب قانون نے، آئین نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی کے کلائنٹ بن سکتے ہیں، کسی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، سول سوسائٹی وجود میں آ سکتی ہے،
ہیومن رائٹس کی انجمنیں وجود میں آ سکتی ہیں، آواز اٹھا سکتی ہیں، تو آپ کہتے ہیں کوئی بولے ہی نہ، خاموش ہو جائے، یہ پاکستان قبرستان بن جائے، کوئی نہ بولے ادھر، کوئی نہ آواز اٹھائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ خدا و متعال نے انسانوں کو خلق کیا ہے، ہم منطق کی پہلی کتاب میں پڑھاتے ہیں خلق اللہ الانسان مفطورا علی النطق، فطرت نطق پر انسان کو خلق کیا ہے، یعنی بولنے کی طاقت، بولنے کی، اس لیے بولنا ہے، پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، یہ اس لیے بولنا ہے، چپ نہیں رہنا ہے، اس لیے زبانیں وجود میں آئی ہیں، اس کی فطرت میں ہے کہ یہ بولے گا۔ اور قرآن پتہ ہے چھٹے پارے کی پہلی آیت، آپ جا کے پڑھ لینا، خدا و متعال کہتا ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، خدا پسند نہیں کرتا، لا یحب اللہ، اللہ کو پسند نہیں ہے، کیا پسند نہیں ہے؟ کہ کوئی انسان بلند آواز میں کسی کو برا بلا کہے، لا یحب اللہ الجہر اونچی آواز میں، بالسوء من القول برا کہے کسی کو اونچی آواز میں، الا من ظلم، مگر مظلوم۔ خدا کو پسند ہے کہ مظلوم اونچا بولے، فریاد بلند کرے، اور ظالم کو برا بھلا کہے، مردباد کہے اس کو۔ یہ خدا کو پسند ہے کہ مظلوم چپ نہ رہے، خاموشی خدا کو ناپسند ہے ظلم کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں یہ ظلم ہو رہا ہے، مجھے بولنا چاہیے، خاموش رہنا خدا کی بارگاہ میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ پاکستانی ہیں، بلوچستان کے لوگ ہمارے پاکستانی ہیں، سندھ کے پی کے پنجاب کے، جو بھی بیچارے اس وقت سیاسی ورکر جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو لیڈرشپ جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، جی بی کے لوگ، کشمیر کے لوگ ہمارے پاکستانی ہیں۔ حتیٰ دنیا میں کہیں بھی ظلم ہو میں اس کے خلاف بولنا چاہیے اور مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے۔ انسان تب بنتا ہے کہ جب جہاں پک اینڈ چوز نہ کرے، ہر ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو، ہر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہو۔ لہٰذا ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ پاکستان کے ہیومن رائٹس کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں، جب دنیا میں نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کی آواز بنتے ہیں، اور اس سے ہمارے ملک کا سافٹ امیج ڈیولپ ہوتا ہے۔ ان کی تو حوصلہ شکنی نہیں، حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ آپ جیلوں میں ڈالیں، کیسز بنائیں، جیل میں ڈال لیں، کیا کر لیں گے؟ یہ جوان ہیں، یہ اگر جیل میں مہینہ بھی رہ کے آ گئے نا، اور زیادہ پاپولر ہو جائیں گے، ان کی عزت میں اضافہ ہو جائے گا، کوئی چوری ڈاکہ تو نہیں کر کے جا رہے۔ پھر آپ لوگوں کا حال یہ بن گیا ہے کہ آپ جس کو کہو گے کہ اچھا نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے۔ آپ کی کریڈیبلٹی اتنی ختم ہو چکی ہے، یہ حال ہو چکا ہوا ہے، لوگ نہیں مانتے۔ لوگوں نے آپ کو دیکھ لیا ہے سارا کچھ جو آپ کر رہے ہیں، جیسے آئے ہیں، اس لیے یہ زیادتی ہے، قابل مذمت ہے، اور مجھے امید ہے کہ عقل پریویل کرے گی۔ ہمارے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں بیٹیاں بھی ہیں، بہویں بھی ہیں، دیکھیں خیال کریں گے، ہماری بیٹی ہے یہ، ایسے نہ کرو، خدا کے لیے ایسے نہ کرو، خدا ناراض ہوتا ہے، وہ سمیع اور بصیر ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اور جب خود کوئی اپنا حق نہیں لے سکتا تو پھر انتقام لیتا ہے خدا، واللہ عزیز ذو انتقام، خدا پھر انتقام لیتا ہے۔ خود خدا نے کہا کہ میں انتقام لے، عزیز ہوں، طاقتور ہوں، عزیز کا معنی ہے طاقتور ہوں، اور انتقام لیتا ہوں پھر ظالموں سے۔ اللہ دیکھے کتنی طاقت ہے، لیکن کتنی وہ چھوٹ بھی دیتا ہے، مہلت دیتا ہے انسانوں کو، حتیٰ کہتا ہے واپس آ جاؤ۔ ہم بھی ان سے کہتے ہیں کہ واپس آ جائے، اس طرح کی جعلی قسم کی ایف آئی آریں نہ کاٹیں، اپنا بھی مذاق نہ اڑوائیں، پاکستان کے عدلیہ کا اور خود پولیس کا بھی دیکھ لینا۔ آپ ایسی ایف آئی آریں کاٹیں گے تو لوگ آپ کی عزت کریں گے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جس نے ایف آئی آر کاٹی ہے 6 مہینے پرانی، 6 مہینے یہ ہوا ہے، نہ اس کی رپورٹ ہے، نہ کوئی سی سی ٹی وی وہاں پر فوٹیج ہے، نہ کچھ ہے۔ اس دن تو ہماری پریس کانفرنس تھی، وہاں پر ہم نے دیکھا وہاں کتنا صحافیوں کو مارا گیا، ادھر ایسے ہی تھا نا، پٹائی ہوئی صحافیوں کی بہت زیادہ ہے، جرنلسٹوں کی بھی۔ تو وہ ادھر ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ادھر کہ لوگ بیچارے صحافی زخمی تھے، ان کو ڈنڈے لگے ہوئے تھے، مارا ہوا تھا انہوں نے۔ اب ہم پریس کانفرنس کے لیے گئے تھا، وہاں ہم نے یہ منظر دیکھا تھا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل کو ختم کرنا چاہیے، پاکستان کو بہتری کی طرف لے جائیں، توبہ کریں۔ توبہ کا معنی ہے واپس آ جاؤ، تابہ کا معنی عربی میں راجع، واپس آنا، لوٹنا، واپس لوٹاؤ، غلط